جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سلسلہ ہے علم و آگہی. یہ نشریات سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اور کوئز سیگمنٹ کا اب سلسلہ ہے. ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں مختلف یونیورسٹیز کالجز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کرانا چاہوں گا. اس کے بعد اس کوئز سیگمنٹ میں آگے بڑھیں گے. ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی پہلی پارٹیسپینٹ کی جانب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا, مجھے بتائیے گا. جی میرا نام فضا نسیم ہے. نام آپ کا, اچھا مائک میں آواز آ رہی ہے. جی ہاں بتائیے گا. فضا نسیم. فضا نسیم. فضا نسیم کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ اور کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں؟ میرا تعلق یونیورسٹی آف کراچی کے شعبہ فارمیسی سے اور میں تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں, شعبہ فارمیسی سے. فضا نسیم آپ کا نام ہے. اوکے جی. نمبر 2 آپ بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الہام نور فرام خورشید گورنمنٹ کالج. کیا نام بتایا آپ نے؟ الہام نور. اچھا مجھے اسپیل کر کے بتائیے گا. ELHAM. الہام. الہام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز پتہ چل جانا جسے الہام کہتے ہیں. اور پورا نام کیا ہے آپ کا؟ الہام نور. الہام نور. واہ واہ واہ. الہام نور, نور کا الہام ہو جانا. واہ واہ. اور آپ ہیں خورشید گورنمنٹ کالج. خورشید گورنمنٹ کالج سے. کیا پڑھ رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ. سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں ٹھیک ہے. فضا ہمارے ساتھ ہو گئیں, الہام ہمارے ساتھ ہو گئیں. اور آپ بتائیے بیٹا. محمد تحسین, شعبہ اردو, جامعہ کراچی. محمد تحسین. تحسین. توسین. اچھا توسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بھائی کمال ہے. توسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ ہیں کون سے, کہاں سے آئے؟ شعبہ اردو, جامعہ کراچی. سال دوم. شعبہ اردو, جامعہ کراچی. اچھا دیکھیں میرے دونوں کانوں میں جو ہے نا اصل میں لگے ہوتے ہیں. ایک طرف سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ایک طرف سے میرے فون کے میسیجز کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اس لیے مجھے باہر کی آوازیں سن لیتا ہوں, لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے کوئز مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 سوال پہلے راؤنڈ میں کیے جائیں گے, 3 سوال دوسرے راؤنڈ میں کیے جائیں گے. ٹوٹل 6 سوالات کیے جائیں گے. سب سے پہلے میں سوال کروں گا. فضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کسی 2 کے نام بتا دیں. حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ, حضرت زینب اور حضرت رقیہ. بالکل درست جواب ہے, ماشاءاللہ. اب مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں آپ کی حیات میں وفات پا گئی تھیں؟ 1 حضرت رقیہ. دوبارہ سوچ لیجئے. حضرت رقیہ اور ایک ہی تھی حضرت رقیہ. نہیں کتنی آپ کی زندگی میں کتنی وفات پا گئی تھیں آپ کی حیات میں؟ میرے خیال میں 2. ایک جن کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا. جی بالکل. اور ایک حضرت رقیہ تھی. نہیں مجھے افسوس ہے جب آپ غلط ہوتا ہے. 3 صاحبزادیاں سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے, حضرت بی بی زینب, حضرت بی بی رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, تینوں وفات پا گئی تھیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہی جو آپ نے بات کی تھی, یعنی ذوالنورین جن خلیفہ راشدین یعنی خلیفہ راشد کو کہا جاتا ہے, تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ذوالنورین جو ہے یعنی حضرت عثمان غنی کا یہ خطاب, تو ان صاحبزادیوں کے نام بتائیں جن کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے درست جواب آپ نے دیے, 3 میں سے 1 سوال کا آپ نے غلط جواب دیا. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری پارٹیسپینٹ جو کہ ہیں الہام. الہام مجھے بتائیے گا کن ام المومنین کا لقب طاہرہ تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بالکل درست جواب ہے. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں نوح علیہ السلام کا پیغام اور اللہ کا پیغام, جو حضرت نوح علیہ السلام پیغام پہنچا رہے تھے اللہ کا تھا, اس پیغام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ یعنی ان پہ بارش کا سیلاب کی وجہ سے وہ ڈوب گئے تھے سارے کے سارے. میں جواب درست مان لیتا ہوں, طوفانی بارش اور سیلاب سے ہلاک ہو گئے. تیسرا اور آخری سوال مجھے بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کس مقام کو دار الندوہ کہا جاتا تھا؟ دار الندوہ. جہاں سے تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا تھا. نہیں, وہ اصحاب صفا, وہ ایک الگ چیز ہے.
مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے پائیں. صحیح جواب ہے کہ ایک گھر تھا جس میں سرداران قریش اپنے فیصلے کیا کرتے تھے, اسے دارالندوا کہا جاتا تھا. بہرحال آپ نے بھی 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. ہم اب بڑھتے ہیں تواسین کے پاس. مجھے بتائیے گا دارالارقم کیا تھا؟ جہاں پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. نہیں, نماز کا ذکر نہیں ہے. دارالارقم کیا تھا مجھے یہ بتائیے, کہاں واقع تھا؟ آپشنس دے سکتے ہیں؟ نہیں آپشن نہیں ہے. اب مکہ چلے, مکہ میں تھا, مدینے میں تھا, مکہ میں تھا, تو کہاں پہ تھا؟ دارالارقم آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا, کیا یہ چلے دارالارقم یہ بتا دیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے میرے خیال سے. نہیں مطلب کیا چیز, مقام کیا تھا, یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں معلوم, سوری. میں چلیں آپ جواب درست اس طرح مان لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیعت لیا کرتے تھے, یا جو لوگ ہوتے تھے مسلمان ہوتے تھے بیعت کرتے تھے, لیکن یہ ارقم نامی شخص کا گھر تھا جو کوہ صفا پر تھا, دار ارقم. دوسرا سوال آپ سے, مجھے بتائیے گا کہ نبیوں کے پاس وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام, بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے, مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال کتنی برس کی عمر میں ہو گیا تھا؟ جب 2 سال کے تھے. نہیں, حضرت عبداللہ کی کیا عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا؟ حضرت رسول اللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال جب ہوا اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس دنیا میں آنے سے قبل ہی انتقال ہو گیا تھا نا ان کا. نہیں معلوم. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے 24 برس. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی جانب. تینوں پارٹیسپینٹس نے 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. فضا آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا کہ کس مقام پر ایک عیسائی راہب بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا؟ شام کا سفر تھا, اتنا بتا دیتا ہوں, شفر شام پہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ سفر پہ تھے اور جی, تو بحیرہ راہب نے, معاف کیجیے گا, بحیرہ راہب نے پہچان لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی. مقام کون سا تھا شام کے سفر میں؟ طائف کا مقام تھا. نہیں, مجھے افسوس سے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے بصرہ. دوسرا کویشچن میرا آپ سے, مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کس صحابی رسول کی صاحبزادی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بالکل تعالیٰ. درست جواب ہے. اب مجھے بتائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی نے ادا کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو ہریرہ. حضرت عائشہ کی وفات حضرت عمر اور ان سب کے بعد ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طویل عرصے تک جو ہے نا وہ ماشاءاللہ حیات رہی تھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی. 3 سوالوں میں سے آپ نے جو ہے 2 سوالوں کے مزید درست جواب دیے ہیں اور 6 میں سے 4 سوالوں کے جواب درست دے پائی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں الہام کی جانب. الہام آپ ریڈی ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا ابن ملجم کس خلیفہ راشد کا قاتل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. درست جواب ہے. مجھے بتائیے گا کہ حضرت علی کس سن ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے تھے؟ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. 6 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. 10 ہجری کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, پھر دیگر خلیفہ آئے. سن 35 ہجری کا واقعہ. جواب غلط ہوتا ہے. مجھے اب آپ تیسرا اور آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے, کس سن ہجری میں؟ 15 رمضان المبارک. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے پائیں. صحیح جواب ہے سن 3 ہجری. اور یوں آپ سے بھی 3 سوالات مکمل ہوتے ہیں, لیکن آپ نے 5 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹھیک ہے, ہم بڑھتے ہیں تواسین کے پاس. آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا اسلامی سن ہجری کا آغاز کب سے ہوا؟ ہجرت کے وقت.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت درست کی۔ جواب ہے، درست جواب ہے۔ اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا مشہور صحابی حضرت جعفر طیار کن صحابی کے بڑے بھائی تھے؟ جعفر طیار کن خلیفہ راشد کے بڑے بھائی تھے؟ چلیں یہ بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بالکل درست جواب ہے، 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں۔ اور اب آپ سے میں تیسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور سے مدینہ منورہ تک کا سفر ہجرت کے دوران کس سواری پر کیا تھا؟ جب ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ تو کس سواری پر ہجرت فرمائی تھی؟ کس پہ سفر کیا تھا؟ اونٹنی پہ۔ اونٹنی پہ، بالکل درست جواب ہے۔ آپ نے تینوں سوالوں کو درست جواب دیے۔ اس طرح ناظرین یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ توسین آج کے ہمارے اس مقابلے کے ونر ہیں، 5 سوالوں کو درست جواب دیے انہوں نے۔ سیکنڈ نمبر پہ فضا ہیں اور تھرڈ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں الہام۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ گفٹ ہیمپرز آپ لوگوں کو دیے جائیں گے، اور اس میں روح افزا کا گفٹ ہیمپر ہے، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا، اور میڈی کیم کے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ سب سے پہلے تھرڈ پوزیشن پہ آپ کو میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے، آپ کو سیکنڈ پوزیشن پہ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے، اور توسین آپ کو روح افزا کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے فرسٹ پوزیشن پہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کا یہ علم و آگہی سیگمنٹ جو ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے، بڑی زبردست سے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خوشی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔